اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بلکہ سوال نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال میں اپنے لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس چیز کا علم ہے اور میں اس میں بالکل کلیئر ہوں. تو سوال وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. سوال ایک جنرل پبلک کے لیے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ ہم نے تعداد امت کی بات کی اور تمام تر جو مکاتب فکر ہیں ان کی بات کی کہ وہ ایک پوائنٹ پر کیوں نہیں آ رہے اور ان میں اختلافات کہاں پہ آئے، کیا وجہ تھی. تو ہم اگر ایک بنیادی چیز کو لے کر چلیں کہ اس ٹائم دین اسلام کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کا ایک کامن پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یا مور اس کو اگر اسپیسیفائی کریں تو قرآن اور سنت. ٹھیک ہے، اس پر سارے کے سارے متفق ہیں اور متحد ہیں کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں، وہ جو بھی ایکٹ کرتے ہیں، وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ منسوب اس کو ڈیفینیٹلی قرآن اور سنت کی طرف ہی کرتے ہیں. کسی بھی انسان نے یا کسی بھی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ضعیف حدیث جس مرضی طریقے سے بھی اس نے کر کے وہاں تک بات پہنچائی ہے کہ ہمارے تک اس طریقے سے پہنچی ہے کہ یہ سنت ہے یا یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم ایکسپلین کریں، ایلیبوریٹ کریں، تو وہ یہ بات ہے کہ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کا مطلب کیا کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سنت کی بات کریں تو سنت کا مطلب کیا حدیث ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اور مزید ایلیبوریٹ کریں تو یہ بات ہے کہ عام طور پہ ایک سوال جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ جو ہے کامن طور پہ سامنے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے گمراہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو جو ہے کہا جاتا ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے اگر نظریے کی بات کروں تو میں اس کو بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک بات سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اگر آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. کیسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کا ایک ترتیب ہے، اس کا ایک پورا سیاق و سباق ہے. اس میں مکی صورتیں ہیں، اس میں مدنی صورتیں ہیں، اس میں ہم جتنے بھی ہم نے ڈومینس کی بات کی ہے، سائنس ہے، سوشل سائنسز ہے، آپ کے اخلاقیات ہیں، آپ کی سیاست ہے، آپ کے زکوٰۃ کا نظام ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، سارے کے سارے سسٹم ایڈریس کیے گئے ہیں. اگر آپ ان سارے سسٹمز کو اسٹڈی کیے بغیر اور ان سارے سسٹمز کے احکامات اسٹڈی کیے بغیر اور قرآن کے اندر مکی صورت کو علیحدہ کیے بغیر، مدنی کو علیحدہ کیے بغیر، انبیاء کے جو قصائص ہیں ان کو علیحدہ کیے بغیر، آپ جو ہسٹری ہے اس کو علیحدہ کیے بغیر آپ ایک سرے سے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عام انسان گمراہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو سنت ہے اس کا مطلب حدیث ہے. تو اگر سنت کا مطلب حدیث ہے تو ہمارے پاس محدث اور ہمارے پاس یہ کیوں کہا گیا تھا کہ مولا علی جو ہیں وہ علم کا دروازہ ہیں، ہمارے پاس اصحاب صفا کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیونکہ حدیث کا مطلب اگر حدیث ہی تھی کہ جو بات کی ہے وہ اسی طرح سے اگلے بندے کو سمجھ آ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی عرب میں تو سارے عربی بولنے والے تھے، ان کو تو ترجمے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو ان کو حدیث سمجھانے کے لیے، حدیث کا درس دینے کے لیے کیوں ضرورت پیش آئی؟ اصحاب صفا کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ عبداللہ بن عمر کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ عبداللہ بن عباس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور اگر ہم اسی چیز کو لے کر چلیں تو ہم جو موسٹ اسپیسیفک بات کریں کہ ہم اگر بزرگان دین کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو بزرگان دین کی بھی یہی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے بھی ان تک جو حدیث یا جو قرآن کی فلسفہ پہنچا اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب اس چیز کو اگر ہم کٹ کر کے کہہ دیں کہ جی ہم نے جسٹ اس قرآن اور حدیث پر جانا ہے ورڈ بائی ورڈ جو 1400 سال پہلے تھا اور ہم اس کا نتیجہ خود اخذ کریں گے انڈیویجولی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گا اور امت اس پہ نہیں متحد ہو سکے کبھی بھی؟ جی سر، اب آپ نے ایک بڑی کمپریہنسو بات بھی کی اور دو سوال اس میں ہیں. تو پہلا سوال میں جو قرآن کے حوالے سے ملک صاحب کا یہ ایک پوائنٹ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے اور اس سے گمراہی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو سر میں اس گمراہی کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایک شخص ہے، وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، وہ اگر اپنے اسکول آف تھاٹ کے لحاظ سے اگر یہ بات کرے کہ گمراہی ہو جائے گی تو یہ باطل بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، خیر ہم نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن میں اس چیز میں محتاط رہنا چاہتا ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سنی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ قرآن اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو میں بھی آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ شیعہ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں. یا جو شیعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ براہ راست ہمارے علماء کے مدد کے بغیر آپ پڑھیں گے تو میں بھی آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ سنیوں کی جیسی ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ گمراہی، اگر تو اس کو ہی گمراہی مانتے ہیں
تو اس کو ہم گمراہی نہیں مانتے، یہ گمراہی نہیں ہے۔ گمراہی نہیں۔ ایک پہلو یہ ہے جس کو عام طور پر گمراہی لیا جاتا ہے۔ ہاں یہاں پر ایک ایکچوئل گمراہی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ملک صاحب نے کہا فتنے کے دور میں لا حکم الا للہ کی ایک تحریک اٹھی تھی، جی وہ مختلف وہ ہے، قرآن سے ہی انہوں نے اس چیز کو لیا تھا، عکس کیا تھا۔ یوسف کی آیت سے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، گمراہی اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں قرآن جو ہے جیسے ملک صاحب نے کہا اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، ایک سیاق و سباق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ چیپٹرز کی صورت میں نہیں ہے، مطلب ڈیٹیلڈ اور کمپلیٹ چیپٹرز کی صورت میں کہ جہاں پر ایک چیپٹر سٹارٹ ہو اور اس کو کلوز کیا جائے۔ قرآن خطبے کے اسلوب پر، اور دوسرے نمبر پر قرآن جو ہے یہ اس میں میکسیمم تو دین کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اب فلسفہ جو بیان کیا گیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ فلسفہ اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، مطلب اس میں شریعت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں حکمت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں تاریخ ہے۔ تو آپ نہ آپ کے پاس تاریخ کا علم ہے، نہ آپ کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے، نہ ہی آپ سوشل سائنسز کو سمجھتے ہیں، نہ آپ فلسفہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے اردو سیکھ لی اور اپنی بیس پر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو قرآن تو آپ کو کسی صورت سمجھنے آنے والا۔ ہاں اگر آپ اس کو بائی پارٹ کہتے ہیں، انڈیویجولی کہتے ہیں، مطلب کہ فریکشنز کی بات کرتے ہیں کچھ آیت، تو ڈیفینیٹلی ان کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن قرآن کا پورا جو ایک فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ نالج آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہ ہو، آپ کے پاس تاریخ کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس فلسفے کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس جو دین ہے اس کا علم نہیں ہے، تو آپ قرآن کو سمجھ لیں یہ گمراہی اور سب سے بڑی گمراہی ہو جائے گی۔ پھر آپ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ ترجمے نکالتے پھریں گے۔ ڈیفینیٹلی جو لوگ یہ کام کریں گے وہ سائنس پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی کے تھوڑے سے سیکولر ہیں، تو سیکولر لوگ اس میں سے پھسلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس گمراہی کی بات کریں، پھسلنے کے چانسز زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے کہیں پر بھی کسی آیت کو جو ہے وہ فٹ کر لیں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے پہلے اس کے چند ایک ڈومینز ہیں جن پر علم ہونا، کم سے کم آپ کے پاس بیسک لیول کا علم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تاریخ کو ایک مرتبہ کھنگالیں، خاص طور پر اس تاریخ کو تو آپ ضرور دیکھیں جو قرآن میں ایڈریسز ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، آپ عربوں کے حالات دیکھیں، سر ان کا کلچر دیکھیں، آپ وہاں پر کون کون سے مذاہب تھے، ان میں سیاست کیسی تھی، ان میں مطلب چونکہ جو آپ کا براہ راست جو خطاب ہے وہ قرآن کا عربوں کے ساتھ ہے بالخصوص، اور بالعموم تو پھر پوری جو ہے نا وہ انسانیت کے ساتھ ہے، تو آپ کو جب تک اس کا وہ نہیں ہوتا، یہ گمراہی کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ موجود ہے۔ اور جو پہلا ایلیمنٹ ہے جو مختلف مکاتب فکر اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ جی آپ گمراہ ہو جائیں گے، مطلب اگر آپ سنی ہیں تو آپ شیعہ ہو جائیں گے، سنی ہیں تو سنی، آپ بریلوی ہیں تو آپ دیوبند ہو جائیں گے، وہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ جی اگر آپ بالکل ملک صاحب نے صحیح کہا کہ اگر آپ اس کو مانیں گے تو سیکنڈ والے ہو چکے ہیں، چونکہ گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کو یا لوگوں کو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ اب دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر مطلب حدیث ہے یا سنت ہے تو اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن کو لیا اور حدیث کو بھی آپ وہاں پر لیں۔ پہلے والا جو سوال ہے یہ اس میں امپلائڈ ہے، اپنی مرضی سے، یہ پہلے والا جو ہے اس میں امپلائڈ ہے کہ آپ کو اتھینٹک نالج جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا، اور اتھینٹک بھی کون سا؟ وہ نالج جو آپ تک پہنچا ہے حدیث کا یا سنت کا نالج، جو آپ کے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں محدثین ہیں، اس میں امام ہیں، اس میں علماء ہیں جن کا کام ہے۔ تو آپ کے پاس جب آپ قرآن کا سر فلسفہ سیکھ لیں گے، پہلے والا اگر آپ کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے نا، قرآن کا آپ فلسفہ سیکھ لیتے ہیں، قرآن کو آپ کنٹیکسٹ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے یہ گمراہی رہتی نہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، پورا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جو شخص ہے یا عالم دین ہے یا بزرگ ہے جس نے یہ کام کیا تھا وہ قرآن کے منافع، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث ہے یا سنت ہے وہ قرآن کے اپوزٹ تو جاتی نہیں، مطلب اس کا آپس میں جو ہے نا وہ کہیں پر بھی ایک دوسرے کے مخالف تو آ نہیں سکتی۔ تو اگر آپ کا قرآن کلیئر ہے، اور وہ بھی کیسے آپ فلسفہ دین کا سمجھتے ہیں، تو جس شخص نے قرآن سے اپنے دین کے فلسفے کی بنیاد رکھ لی، اس کے لیے پھر ان ساری علوم کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی سر آپ کے پاس یہ جو علم پہنچا ہے وضاحتوں کے ساتھ، اس کی آپ کو ضرورت ہے، اس کے بغیر مت بزرگ ہی کہلائیں گے نا۔ آپ کیا ابو بکر صدیق کو بزرگ نہیں مانتے؟ کیا آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بزرگ نہیں؟ حضرت علی کو آپ بزرگ نہیں مانتے؟ باقی صاحب کو بزرگ نہیں آپ مانتے؟ یہ جو ایک سلسلہ ہے تو ان کے بغیر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اور آپ
اس کے میں ایک اور تھوڑی سی توسیع کر دیتا ہوں ملک صاحب. آپ یہ بتائیں جو آپ کے سیاست کی بکس ہے تو اس میں آپ سب کی زندگی تو انکلوڈیڈ نہیں, اس میں تو صحاب کی زندگی ہے اور جو ہے نا وہ تابعین کی زندگی ہے, اس میں آپ کے پاس تابعین تک اس میں جو ہے نا وہ آپ کو حدیثیں ملتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حدیث کے جو چیپٹر تھے آپ کلوز کر دیتے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی وفات ہوتی تو آپ حدیث کے چیپٹر کلوز کر دیتے, یہاں پر ختم ہو گئی. نہیں, چونکہ ان کا وہ بیج تھا, ان کا سایہ تھا اصحاب, خاص طور پر خلفائے راشدین جو ہے ان کا سایہ تھا. پھر ان کا آگے پروجیکشن جہاں تک تھی, مطلب ان کے براہ راست اسٹوڈنٹس تھے, حضرت عمر فاروق کے اسٹوڈنٹ تھے, حضرت علی کے اسٹوڈنٹ تھے. جب تک وہ سلسلہ چلا تو آپ اس کو حدیث میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کو آپ سر اس کو اگر آپ حدیث کا مانتے ہیں تو یہ آپ سوال کا جواب یہیں پر موجود ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی سر ان کے ذریعے سے, لہٰذا قرآن کا فلسفہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو آپ نے لینا ہے اور کس کو نہیں. ہاں, اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, قرآن کا فلسفہ آپ نے نہیں سمجھ آتا, تو آپ ہمیشہ گمراہی کی اس میں, کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کس کی بات لینی ہے اور کس کو نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تو 2+2=4 کے برابر ہے. اگر آپ قرآن کا فلسفہ جانتے ہیں تو پھر دین کو سمجھنا اور پھر حدیث کو سمجھنا آپ کے لیے پھر مشکل نہیں. ہاں, حدیث کا علم جو نا وہ کمپلیکس ہے, اس میں صرف ہونا وہ اس کے اپنے جو اس کا ایک گہرا نالج ہے اس کو حاصل کرنا, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر ہے. اس سے اگر کوئی بندہ بائی پاس کرتا ہے, میں اگر حدیث کا علم سر نہیں جانتا, اس کے میں وہ پورا اس کا جو منطق نہیں میں جانتا, تو میں صرف ایک حدیث جو وہ پڑھ کے اپنا وہاں پر ایک ڈیسیژن لے لوں, نتیجہ عکس کر لوں, تو یہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں پھر تو یہی تو ہم رونا ہمارا کیا, تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ایک ہولسٹک اپروچ اپنی نسل کے لیے جو ہے نا وہ ہم رکھیں. وہاں پر حدیث کا علم جو ہے نا وہ مسٹ کریں, اسکول میں آپ قرآن کا علم جو ہے نا اس سے مسٹ کریں. آپ وہاں پر سائنس کا, فلسفہ, لٹریچر, تاریخ, سارے جو علوم ہیں اس کو مشق کریں, اور ساتھ پر خاص طور پر اخلاقیات پر جو ہے وہ کام کریں. ایک 24 گھنٹے کی روٹین جو ہے وہ ایسے بنائیں تاکہ آپ کا یہ جو پروڈکٹ تیار ہو, ایک نسل جو ہے وہ تیار ہو. پھر وہ سارے اختلافات انشاءاللہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے.